آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ عقیدہ نمبر 4 بیان کیا گیا تھا، اسے دوسرے دن میسیج نہیں کیا گیا، اسی لیے دوبارہ سناتا ہوں۔ عقیدہ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ بے عیب ہے، کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کا باپ ہے، نہ ماں، نہ بیٹا، نہ بیٹی اور کوئی رشتہ دار، اور اس کو نہ ہم جیسے ہاتھ ہیں، نہ پاؤں، اور نہ کوئی عضو، نہ ہم جیسی کوئی صورت و شکل، بلکہ وہ نور ہی نور ہے۔ تقریباً سبھی باتیں آ گئی تھی، البتہ ایک جملہ آخر کا بلکہ وہ نور ہی نور ہے، اس کو میں نے پڑھ دیا تھا، اس سلسلے میں کچھ کہا بھی نہیں تھا، اور اب تک بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اسے پھیلایا نہیں جا سکتا، اسے ویسا ہی مان لینا پڑتا ہے۔ اب نور ہی نور ہے بول کر اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایسا عقائد کی گفتگو اتنی نازک ہوتی ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر احتیاط سے گفتگو کرنا پڑتا ہے، اور میں شروع میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو بہت تفصیل طلب ہے، کتابوں میں اس کی ابحاث دیکھ سکتا ہے۔ اگر ان چیزوں کے بہت قریب ہونا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کیا ہے، ایک ایک لفظ کے بارے میں ساری چیزیں موجود ہیں، اردو میں بھی ہیں، دیگر زبانوں میں بھی ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ گفتگو ایک مکمل عقائد کی بھی نہیں ہے، بلکہ عقائد کو جاننے کی اہمیت کا احساس دلانا مقصود ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ عقائد کا جاننا، عقائد کا سمجھنا، عقائد سے تعلق رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور گزشتہ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا، میں نے یہ بھی جملہ کہا تھا کہ عقائد کی درستگی کے بغیر آخرت میں کامیابی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر دہراتا ہوں اسے۔ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دل میں ایک بات ایسی پیدا ہو گئی کہ اپنی بساط بھر جتنی اللہ نے ہم کو کچھ اپنے بساط بھر کچھ آپ حضرات کے سامنے ٹوٹا پھوٹا اور صحیح انداز سے رکھنے کی اور آسان انداز میں رکھنے کی کوشش ہے۔ یہ تفصیلات جو ہے، کسی کو ضرورت ہے تو کتابوں میں وہ دیکھ لے اور کسی سے تفصیل سے سن لے۔ اس طرح کے جو مواقع ہوتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں تو تفصیل سے باتیں کرنے کی نہیں ہوتی۔ یہ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ 20 منٹ میں بات سمیٹ دی جائے اور اسی طرح آدھے گھنٹے میں بات کو پوری مکمل کر دیا جائے، کم سے کم وقت میں بچا کر کسی طرح احساس بیدار کر کے چھوڑ دیا جائے۔ باقی اس احساس کو استعمال کرتے ہوئے کوئی دوسرے دن، تیسرے دن، اس کے بعد بھی اس احساس کو باقی رکھتے ہوئے وہ اپنے اس عقیدے کی تعلیم کو تکمیل کرنا چاہتا ہے، مکمل کرنا چاہتا ہے، کئی دفعہ اس کو پڑھنا چاہتا ہے اور اس کو بار بار سمجھنا چاہتا ہے، تو الگ سے انفرادی طور پر وقت دے، کہیں بھی لگائے، تنہائی میں، مطالعے میں، یا اس طرح کے اور بھی علماء حقانی کے بیانات سننے میں لگا کر اپنی اس عقیدے کی معلومات کو اور روشن کر لے اور مضبوط کر لے اور اپنے دماغ میں پختہ کر لے۔ اس کی بہت ضرورت ہے۔ اگر عقائد کا احساس ہمارے ذہن میں پختہ نہیں رہے گا تو اس کا اثر اعمال پر بھی پڑتا ہے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے عقیدہ نمبر 5 پڑھتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے وقت میں برکت دے اور آسانی سے اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ عقیدہ نمبر 5، اللہ تعالیٰ ہی تمام انسانوں اور جانوروں کو روزی دیتا ہے، وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور وہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ لڑکا یا لڑکی دینا، بیماری یا شفا دینا، عزت یا ذلت دینا،
سب اسی کا کام ہے. کسی نبی یا ولی یا غوث و ابدال یا کسی پیر و فقیر کا یہ کام نہیں. یہ عقیدہ نمبر 5 ہے. اللہ تعالیٰ ہی تمام انسانوں اور جانوروں کو روزی دیتا ہے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ایک تصور اپنے دماغ میں بٹھاتے ہیں اپنے عقل سے، اپنے تجربے سے. تو اسلام ہمارے عقل سے آگے بڑھ کر ہمیں کچھ حقائق سمجھانا چاہتا ہے کہ بات اتنی ہی نہیں ہے جتنا تمہارے دماغوں میں آ رہی ہے، بلکہ بات ایسی ہے. یہ بھی بات ایسی تھی جسے سمجھانے کی ضرورت تھی. اللہ ہی تمام انسانوں اور جانوروں کو روزی دیتا ہے. یہ کہنے کو تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن بعض جگہوں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ معاملہ اس کے خلاف نظر آ رہا ہے. مثال کے طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے روزی دینے کے اوپر یقین نہیں ہے، کمزور ہے. توجہ دلانے کی ضرورت ہے، بیدار کرنے کی ضرورت ہے، متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہے احساس دلانے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس زمانے میں 2 بچوں کو پالنے تک ہی بہت ہے، 4 5 کر لیں گے تو کیا ہوگا. یہ کہنے کو تو ایک آدمی کہہ رہا ہے اپنی عقل سے، لیکن اگر دینی تعلیم کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ کوئی عقل مندی کا جملہ نہیں ہے، یہ کوئی علمی جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ڈرنے کا مقام ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہو گیا، ارے تم کیا جو تمہارے بچوں کو پالو گے، تم کو، تمہارے باپ کو، تمہارے دادا کو میں پالتا تھا، ساری کائنات کا پالنہار میں ہوں، سارے عالموں کو روزی دینے والا میں ہوں، چرندوں کو، پرندوں کو، بادشاہوں کو بادشاہت دینے والا میں ہوں، فقیروں کو میں نے فقیر بنایا ہے، امیروں کو میں نے امیر بنایا ہے، صحت مندوں کو میں نے امیر بنایا ہے. تو کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ کہہ رہا ہے کہ میرے بچوں کو میں پالتا ہوں. بلکہ اللہ اسے خود بھی اللہ ہی پالتے ہیں. یہ اچھی طرح دماغ میں بٹھا دینا چاہیے اور دماغ کے کیڑے نکل جانا چاہیے دماغ سے. ایک مومن کے ذہن میں اس طرح کی باتیں نہیں پنپنی چاہیے. یہ اس کے دینی زندگی کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے. کیوں سوچے وہ ایسا کہ میں یہ کرنا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ پالتے ہیں، اللہ نے اس کو پال رہے ہیں، وہ نہیں پال رہا ہے. جو ہے اس کی بیوی کو اللہ پالتے ہیں، بچوں کو اللہ پالتے ہیں. کیا 2 بچوں کو پالنا اس کے بس میں ہے؟ کسی کے 4 ہیں تو 2 بھوکے 2 کھا رہے ہیں، 2 بھوکے 2 ننگے ہیں، اور 2 اسکول جا رہے ہیں، 2 گھر میں کھیل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر کسی کے 4 بچے ہیں تو اللہ تعالیٰ 4 کو بھی کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اور ان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، ان کی دوائیوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں. ہر ایک کا روزی پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ تعلیم ہم کو دی گئی ہے اور اس کا ہم کو پابند بنایا گیا ہے. یہی ہم کو سمجھنا چاہیے، یہی ہم کو سمجھنے کا حکم ہے. ہم اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. ہم اللہ کے بندے ہیں. شروع عقیدے میں یہ بات آ چکی ہے. ہم اللہ کے بندے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارا یہ نظریہ بن جانا چاہیے، ہمارا یہ خیال مضبوط ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی دینے والے ہیں، اللہ رزاق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دار الاسباب میں دکان کے ذریعے روزے دیتے ہیں، دکان کو ذریعہ بنا کر. جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نوکری کو ذریعے کے طور پر قبول کر لیتے ہیں. ایک نوکری محض ذریعہ ہے. ایسا نہیں کہ نوکری نہ رہے تو آدمی کو اوپر حالات آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اگر کسی کی نوکری چھوٹ گئی، وہ جاب لیس ہو گیا، تب اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب کیا ہوگا، میں کہاں سے کھاؤں گا، میں کہاں سے پیوں گا، میں کہاں سے عید مناؤں گا، بیمار ہوئے تو میں کہاں سے دوائی لاؤں گا. یہ چیز، یہ جو حوصلہ ٹوٹ رہا ہے نا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. کہتا ہے نہیں،
نوکری کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم کو دیتا تھا، ملازمت کے ذریعے دیتا تھا اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے کہ اب دوسری ملازمت اللہ دے دے آپ کو، ہو سکتا ہے کہ کل کوئی دوسری ملازمت مل جائے، اس سے اچھی ملازمت مل جائے، ہو سکتا ہے اس سے کم درجے کی مل جائے، یا ملازمت کے بغیر اللہ تعالیٰ اسے ایسے اسباب مہیا کر دیں کہ پھر ملازمت کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ یہ ذہن دینا چاہتا ہے، یہ ذہن اچھا ہے جو اسلام دے رہا ہے، یا وہ ذہن اچھا ہے جو ہمارا نادان دل دے رہا ہے؟ سوچئے، سکڑ کر بیٹھ جانا، ہمت ہار جانا، اب کیا ہوگا، میں کہاں سے کھاؤں گا، دکان لاس ہو گئی، کیسا کرنا، بھنڈوال پورا جل گیا، کیا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اس طرح کے خیالات انسان کو کمزور کر دیتے ہیں، اس طرح کے تفکرات۔ اطباء کہتے ہیں کہ انسان صرف معمولی اور گھٹیا غذائیں کھانے سے ہی کمزور نہیں ہوتا، اور اچھی غذائیں کھانے سے ہی صحت مند نہیں ہوتا، اچھے خیالات سے بھی اس کی صحت ہوتی ہے، اور خواہ مخواہ کے فرسودہ خیالات سے اس کی صحت گرتی ہے، خواہ مخواہ کی فکروں سے اس کی صحت ضائع ہوتی ہے۔ اس طرح کے خیالات آ کر آدمی کو پکڑ لیں گے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب میں کہاں سے کھاؤں گا، اب میں کہاں سے ضروریات پوری کروں گا؟ کبھی وہی فکر لگا لے کر آدمی کو ہارٹ آ سکتا ہے، اس کی شوگر بڑھ سکتی ہے، اس کی بی پی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اس کے اعضاء متاثر ہو سکتے ہیں، ایک نارمل کنڈیشن سے وہ ان نارمل کنڈیشن کی طرف جا سکتا ہے۔ دنیا میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، درمیان میں کہہ دیا ہوں، ورنہ یہ موضوع میرا نہیں ہے دنیا کا یہ کہنا، آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، جسم کے تعلق سے آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں، مجھے صرف آخرت کی زندگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ اگر اس طرح کے خیالات لے کر آدمی آخرت کی طرف جائے گا تو وہاں بھی وہ مشکلات اٹھائے گا۔ ہم کو یہ خیالات نہیں لے جانا چاہیے، بلکہ ہم کو یہ خیال رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام انسانوں اور جانوروں کو روزی دیتا ہے، ہم نہیں دیتے۔ اگر یہ آدمی سوچے تو کتنا اچھا ماحول گھر کا بن جائے گا۔ بیوی کے لیے کوئی چیز لائے گا اچھی، یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب مہیا کیے، میں اسی لیے یہ ضرورتیں لا سکا، میری بیوی کے لیے دوائیاں لا سکا، اس کے لیے یہ ضروریات کی سامان لا سکا، میں زیور لا سکا، یہ کہے گا، کتنا سکون رہے گا۔ اس کے بجائے اگر یہ سوچے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، تو ادھر سے اگر کوئی بات خلاف طبیعت پیش آ گئی تو مسئلہ بن جائے گا، میں نے تمہارے لیے کیا 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 ہے۔ اگر آدمی یہ سوچے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو ایک دوستانہ ماحول گھر کے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ ارے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہو گیا ہے، اللہ آپ کا اور میرا خالق ہے، یہ میں نہیں کھلا رہا ہوں، ہم سب گھر والے بیٹھ کر اللہ کے فضل سے کھا رہے ہیں۔ اگر ایسا سوچے تو ایک بھائی چارگی کا ماحول پیدا ہو جائے گا، ورنہ تو گھر میں ایک بادشاہ گھس کر آ جائے گا، وہ سوچے گا کہ بچوں کو میں کھلا رہا ہوں، گویا کہ ایک حاکم آ گیا گھر کے اندر، ایک شیر گھس کر آ گیا۔ ایک اللہ کا بندہ کہاں آیا؟ اگر اللہ کا بندہ آ جائے تو پھر ادھر سے بھی ادھر سے بھی بچے بھی بیٹی بھی بہن بھی سب آ کر جڑنے لگیں گے۔ اللہ کا بندہ آ گیا، چلو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، یہ اللہ کا دیا ہوا یہ کھائے گا، اور اللہ ہی کے فضل سے ہم بھی کھائیں گے، کچھ جو ہے خوش دلی کی باتیں بھی ہو جائیں گے، ایک دنیا ہی میں جنت کا ماحول بن جائے گا۔ آج ہمارے گھروں کے ماحول اس طرح کے خیالات نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہوتے جا رہے ہیں، گھروں میں رونقیں نہیں ہیں، سکون نہیں ہے، تسلی نہیں ہے۔ اور یہ خیال ہم کو زکوٰۃ دیتے جب بھی بہت پریشان کرتا ہے، جب آدمی یہ سوچتا ہے اتنی محنت سے کما کر غریب کو دینا، اٹھا کر چپ دے دینا، ایسا منہ بناتے ہیں دیتے وقت، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا مما رزقناہم ينفقون، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے دے رکھا ہے، کسی کو مالدار بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے، وہ اپنی عقل سے اپنے دماغ سے نہیں بنا ہے، وہ یہ عقیدہ رہنا چاہیے۔ اگر آدمی یہ سوچے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کے فضل سے کاروبار کر پایا ہوں، اللہ کے فضل سے جو ہے ملازمت کر پایا ہوں، اللہ کے فضل سے فصل ایسی آئی ہے،
اللہ کے فضل سے مجھے یہ جاب ملی ہے، اللہ کے فضل سے مجھے یہ دولت ملی ہے، پھر وہ کسی مسکین کو دیتے ہوئے پریشان نہیں ہوگا، اس کے چہرے پر بل نہیں آئے گا. اسے تو ایسا معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے مجھے اس کا بھی حصہ میرے پاس بھیج کر میری عزت افزائی فرما رہے ہیں. جیسے کسی کو بولتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے سرٹیفکیٹ لے لو، وہ عزت افزائی ہے. کوئی یہ سمجھنے لگے کہ جو میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، عزت افزائی کہ آپ کو اسٹیج پر بلایا گیا، عزت افزائی کی گئی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بلایا اور ان کو زیادہ روزی دی اور ان کے ذریعے غربا کو دلا کر ان کی عزت بڑھائی، غربا کے نزدیک ان کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا اور اس کے دینے کو ذخیرہ آخرت بنایا. وہ غربا کی دعائیں ملی، ان کی دل خوش ہوا اور اس کی وجہ سے اللہ راضی ہوا اور آخرت میں بھی اس دینے کا اسے اجر ملے گا. یہ دیکھیے اللہ دینے کا خیال اسے یہ کروا رہا ہے. اگر یہ خیال اسے نہ آتا تو نہیں دیتا، وہ اس کا ہاتھ چھوٹا ہو جاتا، لیتا لاکھوں روپے دیتا 100 روپے بھی نہیں. اور لاکھ روپے بھی اللہ دے دے تو کہتا کہ مجھے اور ایک 5 لاکھ مل گئے تو اچھا ہے. اور کسی کو 50 روپے دے کر کہے گا 50 روپے دے دیا نا پھر کیا. اللہ لاکھ دے رہا ہے تو 2 لاکھ کی امید کر رہا ہے اور کسی کو کہہ رہا ہے کہ 50 روپے دے دیا تو جاؤ بس ہے، اور کتنا دوں گا میں. تو یہ خیالات کا فساد اعمال کے جو ہے فساد کا ذریعہ بن رہا ہے. اسی لیے خیالات کی پاکیزگی ضروری ہے اور خیالات کی پاکیزگی عقائد کو جاننے سے آتی ہے. اسی طرح ایک آدمی سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو وہ کبھی بیوی کے معاملے میں بخیل نہیں بنے گا، کنجوس نہیں بنے گا. وہ کہے گا کہ میں خرچ کروں گا تو اللہ پھر دے دے گا. بچوں کے بارے میں کنجوس نہیں بنے گا، کہتے ہیں بار بار مختلف قسم کی تحقیق کر رہا ہے. 1 روپیہ لینا ہے تو اتنی مشکلات بچوں کو آ رہی ہے کہ گویا کہ باپ کیا پیسوں پر بیٹھ گیا، کوئی جن آ کر بیٹھ گیا ہے. کیوں چاہیے، کتنے چاہیے، کہاں سے چاہیے، کیسا چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے پوچھ کر دینے لگ جائے کیوں اتنے چاہیے، کیوں ایسا چاہیے، کیا ہے، اور ثابت کر کر کے لینا پڑے تو شاید 1 روٹی بھی نہ لے سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں بھائی، دے رہے ہیں تو اسی طرح دے دو. صدقہ نافلہ میں سے ہے، وہ بھی صدقات ہیں ایک قسم کے، اجر اس پر بھی ملے گا، بچوں کو دینے پر بھی ملے گا. ان کی ضروریات پوری خوشی کرنا چاہیے اور وہاں بھی یہی سمجھنا چاہیے عزت افزائی ہے میری اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میرے ہاتھ سے دلا رہے ہیں بس میرے بچوں کو. تو اس طرح پڑوسی کو دے گا، اللہ تعالیٰ کسی پڑوسی کی ضرورت ہے تو بے جھجک ہاتھ بڑھے گا، اللہ دے رہے ہیں. رشتہ دار آئیں گے چائے پلائے گا، بار نہیں پڑے گا. تو غرض یہ اس طرح کی چیزیں جب آدمی کی سوچ بدلتی ہے کہ اللہ دیتا ہے، اللہ ہے، وہ چاہے تو بند کر دے تو پھر کوئی نہیں دے سکتا. اللہ دے رہا ہے، مجھے جو ہے لوگ میرے ہاتھ سے لے رہے ہیں، اگر مجھے ہی اللہ لینے والا بنا دیا تو اللہ کو یہ بھی قدرت حاصل ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بدل دیں، ٹھیک ہے تم نہیں دینا چاہتے دوسرے کو دے دیں گے، ایسا ہو سکتا ہے، تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے جن کے عقائد پختہ ہوتے ہیں وہ اس سلسلے میں بڑے خوش دل خوش مزاج ہوتے ہیں. دیتے جب ان کی پیشانی پر بل نہیں آتا، ان کی صورت اتر نہیں جاتی اور جو ان کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو جاتا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے زکوٰۃ دینا صحیح ہے، دینا ہے. قربانی آ گئی، ہاں حصہ لیں گے، ہاں یہ کرنا ہے. مہمان آ گئے خوشی دل سے، ہاں ٹھیک ہے. بچہ کچھ پوچھ رہا ہے، ضرورت، ہاں ٹھیک ہے ضرورت سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے ضروریات میں خرچ کرنا ضرر نہیں ہے، اللہ ضرورتوں میں لگائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دے گا، دے دیں گے. وہ ایک نعمت بن جائے گا انسان، ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، غریبوں کے لیے. وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے. آگے جملہ لکھا گیا ہے وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ. اگر کوئی مشکل پیش آ گئی ہے تو اس مشکل کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ بات ہمارے ذہن میں آنا چاہیے. مثال کے طور پر مختلف قسم کی مشکلات ہو سکتے ہیں، الگ الگ آدمی کی الگ الگ مشکل ہو سکتی ہے.
مثال کے طور پر کوئی کسی کا بچہ بہت سخت بیمار ہو گیا، یہ اس کے لیے مشکل ہے، یا خود وہ بیمار ہو گیا یا اس کے لیے یہ مشکل ہے، کسی کی بیوی بیمار ہو گئی اس کے لیے، وہ تو تندرست ہے بیوی بیمار ہے، یہ سخت مشکلات ہیں۔ بعض دفعہ آدمی کی نیند اڑ جاتی ہے بچے کی طبیعت کی ناسازی دیکھ کر، اور پھر ڈاکٹر بھی کچھ امید نہ دلائیں تو اور بھی آدمی کی حیرانی تو وہی جانتا ہے۔ یہ بہت بڑی مشکل آ گئی اس کے اوپر، گویا کہ دن اس کے لیے تاریک ہو گیا، اس کی خوشیاں ختم ہو گئی، کیسی مشکل آ پڑی ہے۔ ڈاکٹرز جواب دے رہے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سائنسی اعتبار سے بس اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، اسے واپس لے کر جائیے، کچھ نہیں ہو سکتا اس پیشنٹ کا۔ واقعی بہت صورت اتر جانے کی بات ہے، چیخ چیخ کر رونے کا موقع ہے، گھبرا جانے کا موقع ہے، اور جو ہے اس پر کروٹیں بدلنے کا موقع ہے بستر پر۔ لیکن ایک آدمی یہ سوچے گا کہ اللہ مشکل کشا ہے، مجھے عقیدہ پڑھایا گیا ہے، اور یہ سچائی سمجھائی گئی ہے، اور یہ حقیقت سمجھائی گئی ہے، اور یہ مدلل بات ہے، یہ صاف اور سیدھی اور سچی بات ہے۔ وہ کہے گا اللہ بہت بڑی طاقت والا ہے، بہت بڑی قدرت والا ہے۔ وہ کہے گا اے اللہ آپ میری بیوی کو اچھا کر دیجئے، آپ اے اللہ آپ بڑے قدرت والے ہیں، اے اللہ آپ میری بیوی کی طبیعت کو اچھا کر دیجئے، آپ شفا عطا فرمائیے، اور آپ ہی شفا دینے والے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے، اور آپ شفا دیجئے، اور ایسی شفا دیجئے کہ کوئی تکلیف باقی نہ رہے۔ ہو سکتا ہے بچے کا مسئلہ آ گیا، اللہ سے دعا کرے اے اللہ آپ اسے صحت دیجئے، یہ اس کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے۔ آدمی جو ہے بالکل ہمت ہار کر بیٹھ گیا ہے، اسے پوچھا جا رہا ہے کیوں بھی ہمت ہار گئے؟ نہیں حضرت میرے بیٹے کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر ایسا بول دیا حضرت بیٹے کے بارے میں اس لیے پریشان ہوں۔ اس سے کہا جائے کہ ارے حوصلہ کیوں ہارتے ہو؟ اللہ کے بندے، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری شفا دینے والے ہیں، اللہ سے مانگو شفا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مانگے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اللہ نہ دے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کتنے تجربات ہیں، عام سے عام آدمی اپنی ایک ڈائری بنا سکتا ہے، اتنے تجربات ہیں۔ جنگل میں چلے جاتے ہیں کبھی کسی فارم جو ہے کہیں فارسٹ وغیرہ کی طرف، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کہاں سے بھی چائے کی ہوٹل ہے کہ دیکھیں گے، اتنے میں کوئی بلا دیتا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ چائے دیکھ رہے ہیں، کہا میں گھر سے لایا تھا، آئیے بیٹھیے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ جائے گا جنگل کی طرف، چائے ڈھونڈے گا، پھر اللہ نے اس کے لیے پہلے سے انتظام کیا تھا۔ چائے کا خیال آیا، چائے مل رہی ہے۔ بعض دفعہ سوچتے ہیں کسی ہوٹل کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، کیا ہوگا مجھے کھانا ہے، نظر آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے جو ہے اسے سب پہنچایا۔ جب بھی آپ کو کسی کتاب کی ضرورت ہے، آپ کے پاس کتاب نہیں ہے، لیکن اللہ چاہے تو وہ پہنچا سکتا ہے۔ حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس چائے نہیں ہے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس کتابیں نہیں ہیں، میرے پاس دوائی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو دوائی پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے، مانگنے کی لذت سے ہم ناواقف ہیں، یہ شکوہ ہے مجھے، اور آپ حضرات سے اس لیے شکوہ کرتا ہوں، میں جو سن رہے ہیں میں ان سب کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، اپنا سمجھتا ہوں، اور میں چاہتا تھا کہ یہ گفتگو میں تنہائی میں پکار پکار کر کسی بند کمرے میں کہوں اور خود ہی کہتا رہوں، خود ہی سنتا رہوں، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ آپ حضرات کہہ رہے ہیں کہ جو تیرے دل میں باتیں آ رہی ہیں پکار، ہم بھی سنیں گے تیری پکار کو، تو میں پکار رہا ہوں، یہ شکوہ کرنا چاہتا ہوں۔ بعض دفعہ کیا ہم ایسا غافل ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ایک مجرمانہ انداز کے غافل ہیں۔ میں ایک مرتبہ بازار گیا اور میری طبیعت ناساز تھی، دکان تک پہنچا، پہنچنے کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ دکان تک تو آ گیا ہوں۔ بعض دفعہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ کچھ لانا ہے تو ہمیں بول دیجئے ہم لا کر دیں گے۔ میں کیا سوچتا ہوں کہ بغیر ضرورت کے کیوں کسی کا یہ کرنا، اپنے بس میں جتنا ہے وہ کرنا چاہیے، بے ضرورت کسی کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ تو اسی طرح میں نکل گیا،
دکان تک گیا، وہاں محسوس ہو رہا ہے مجھے کہ میں یہاں تک آ گیا ہوں، اب میرے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں جو چیزیں لینے آیا ہوں میں لے سکوں، مجھے اس کا احساس ہوا۔ تو میں نے وہیں پر جو ہے ارادہ کیا اب مجھے واپس جانا چاہیے، میرا کام ہو گیا۔ بندہ کیا ہے، بندے کے اختیار میں اتنا ہی ہے، بندے کے اختیار میں اتنا ہی ہے، باقی ساری ضروریات کا پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم کیا اتنے ہی کے مکلف ہیں، ہم کیوں جرأت دکھائیں؟ میں نے کہا اللہ یہاں تک تھا، اب میں جا رہا ہوں، واپس آ گیا۔ ہمارے گھر میں معلوم کیا کیا ہوا، کیا کیا چیزیں ہیں، وہاں تک گیا اور آیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ ہماری لسٹ میں جتنی چیزیں تھیں اس سے زیادہ آ گئی گھر میں، پیسے کے پیسے بچ گئے جیب میں، ہدیہ آ گئے چیزیں، اور میں نے جو بھیجے تھے ان کو آج تک پوچھا بھی نہیں آپ کیوں بھیجے، کس مد میں بھیجے، کیا اس کے پیسے دینا ہے، کیا یہ تحفہ ہے، یہی سمجھ کر رکھ لیا ہدیہ تحفہ ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کرنا، یا اللہ بس اب یہاں تک، اب آپ چاہیے، اب مجھے آپ چاہیے۔ کیا اللہ تعالیٰ صرف ایک بندے کا ہے؟ میرا بھی ہے، میرے بھائیوں کا ہے، میرے ماں باپ کا ہے، مرحومین کا ہے، زندوں کا ہے، مالداروں کا ہے، بادشاہوں کا ہے، ڈاکٹروں کا ہے، گریجویٹوں کا ہے، ان پڑھوں کا ہے، دیہاتیوں کا ہے، شہریوں کا ہے، سب کو کسی نہ کسی وقت اللہ کی ضرورت ہے، لیکن مجھے شکوہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمارے ہاتھ بس میں جتنا ہے وہ ہم کریں، ہمارے بس میں جتنی ہے محنت کریں، لیکن جہاں بس میں نہ آئے اللہ کو پکاریں، یہ عاجزی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ہم نماز میں کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا ہے کہ ہم سمجھتے نہیں کیا، سوچتے نہیں کیا، یوں ہی بول کر آ جاتے ہیں طوطے کی طرح نماز میں 5 وقت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ بس تو ہی ہے میرا معبود، میں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتا، اللہ میں کسی کو خدا نہیں مان سکتا، کسی بزرگ کو، کسی شیخ کو، نبی کو اور کسی کو، میں تیرے سوا معبود ہے میں نہیں جانتا کسی معبود کو، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے سامنے قیام کرتا ہوں، تیرے سامنے رکوع کرتا ہوں، تیرے سامنے سجدہ کرتا ہوں، تیرے سامنے قاعدے میں بیٹھا ہوں، یہ عبادت کے لیے میں کسی اور کو نہیں جانتا، کسی معبود کو، مشرق و مغرب میں نہیں ہے کوئی، تو ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ اے اللہ مجھے اگر کسی قسم کی کوئی ضرورت ہے تو میں تیرے سوا کسی کو جانتا بھی نہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، ارے میرے بندو جیسا تمہارا سر میرے سامنے جھکنے کے لیے خاص ہے، تمہاری فریادیں بھی میرے ہی دربار میں آنا چاہیے، تمہارے ہاتھ بھی میرے ہی سامنے پھیلانا چاہیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ آپ کی عبادت کرتا ہوں، آپ کا بندہ ہوں، آپ سے نہیں لوں گا تو کس سے لوں گا؟ میں مجھے آپ سے چاہیے، آپ مجھے دیجئے۔ اے اللہ میرے عقائد درست نہیں ہے، درست فرما دیجئے، میں صحیح عقائد کے ساتھ آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری ضرورت ہے، ہم مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ اسباب مہیا کرے گا۔ نماز ٹھیک نہیں ہے، اللہ سے مانگیں، اے اللہ میری نماز درست نہیں ہے، خضوع کی کمی محسوس ہو رہی ہے، نماز میں عجلت کر رہا ہوں، تسلی اور اطمینان سے پڑھنا چاہتا ہوں، میری مدد فرما۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو ہے میرا مددگار، اللہ مدد فرمائیں گے۔ کسی کو ناظرہ ٹھیک سے پڑھنے نہیں آ رہا ہے، وہ کہے وَبِكَ نَسْتَعِينُ يَا فَتَّاحُ، اے اللہ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میری مدد فرما، حروف ادا ہونے لگیں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہماری اتنی بڑی عمر ہو گئی، قرآن ہم کہاں سے ٹھیک کریں گے، اتنی عمر ہو گئی، 40 سال کے ہو گئے ہیں، 50 سال کے ہو گئے ہیں۔ یہ کس نے بتا دیا آپ کو کہ 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے تو آپ قرآن ٹھیک نہیں کر سکتے؟ کیا پکے طور پر معلوم ہو گیا کہ دنیا میں کوئی 50 سال کا آدمی قرآن ٹھیک نہیں کیا ہے، تجوید نہیں سیکھا ہے،
کہ 60 سال کا آدمی کوئی حافظ نہیں بنا ہے؟ کس نے کہہ دیا؟ کس نے مایوس کر دیا اللہ تعالیٰ کے جو ہے دربار سے؟ پوچھئے. یا میں روحانی ضرورتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں. یہ چیزوں کی ضرورت ہماری روح کو ہے. اچھی نمازوں کی ضرورت، اچھی تلاوت کی ضرورت، اچھے عقائد کی ضرورت، اچھے رکوع کی ضرورت، اچھے قاعدے کی ضرورت. یہ ہماری عقائد کی، یہ ہماری روح کی ضرورت ہے. یہی توشہ لے کر ہم کو آخرت کو جانا ہے. اسی طرح دنیا کی ضرورتیں بھی ہم اللہ ہی سے پوچھنا چاہیے. اے اللہ مجھے صحت چاہیے، جیسی صحت ہونا چاہیے ویسی میری صحت نہیں ہے. میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ مجھے صحت دیجئے. میں کسی اور در کو کیا جانوں اللہ؟ آپ سے میں صحت مانگتا ہوں. اچھا لگے گا اللہ تعالیٰ کو اگر یہ بندہ کوئی اگر ایسا کہے گا تو اللہ تعالیٰ بولیں گے دیکھو جی میرے فرشتے، دیکھو میرا بندہ کیسے لگ لپٹ رہا ہے، دیکھو مجھ سے. یہ اچھا لگے، یہ عبدیت ہے، یہ تواضع ہے اللہ کے ساتھ. وہ کہے اللہ تعالیٰ سے میں جو ہے مجھے مال کی تنگی ہے، میں آپ کے علاوہ کسے جانتا ہوں، آپ مجھے دیجئے. کاروبار میں میرے کمی آتی جا رہی ہے، آپ مجھے عطا فرمائیے. میرے بچے کی صحت، آپ صحت دیجئے. میرے ماں باپ کی تندرستی آپ دیجئے. میرے گھر میں بے برکتی آپ برکت دیجئے. میرا فلاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے دفتر میں، آپ اس کو آسانی فرمائیے. غرض یہ ہے کہ ہر چیز ہم اپنے اللہ کے سامنے رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہمارا یقین بنے. یہ عقائد کا منشا. اگر ایسا بن جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کتنی مشکلیں آسان ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ اللہ کو کسی کو بیمار رکھنا ہی مصلیت ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی صحت نہ ہو، اور اس جو ہے دعا مانگنے کا اللہ تعالیٰ اس درخواست کو آخرت کے لیے منظور کر لے. اور آخرت میں اللہ سے کہے تم صحت مانگ رہے تھے، بندے سے کہے کہ تم صحت مانگ رہے تھے، میں نے تم کو صحت دنیا میں نہیں دی، اس دعا کی برکت سے آخرت میں جو ہے یہ دیتا ہوں تم کو. تب ہو سکتا ہے کہ بندہ یہ کہے کہ اللہ ساری دعائیں رد کر کے یہیں دینا چاہیے تھا آپ کو، جو کچھ دینا اتنا دے رہے ہیں آپ. اصل میں وہاں کے دینے کو ابھی جانتا نہیں ہے. ہم آئیں گے وہاں، اس طرف بھی آئیں گے، عقائد کو بیان کرتے ہوئے قیامت کا تذکرہ بھی کریں گے، جنت جہنم کا تذکرہ بھی آئے گا، وہ بھی ہمارے عقائد سے تعلق ہے. برزخ کا تذکرہ کریں گے، آگے آئیں گے. فی الحال ہم ان عقائد میں جو ہے چل رہے ہیں. اس سے انشاءاللہ ہمیں بڑی آسانی ملے گی. غرض میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی مشکلات کو بھی اللہ ہی کے سامنے رکھیں. ہم اللہ کے بندے، اللہ ہی سے مانگیں. جو مشکل پیش آ جائے اللہ کے سامنے رکھیں. کیا اللہ مشکلات کو مشکل کشا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور کرنے والا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنے والا نہیں ہے؟ اگر کسی کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں ہے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے. اس کے سوا کوئی اللہ جو ہے حاجت روا نہیں ہے. یہی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امتیوں کو دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے. اللہ سے پوچھو، لگ لپٹ کر پوچھو، اس کی تعریف کر کے پوچھو، درود شریف پڑھ کے پوچھو، قبلہ رو ہو کر بیٹھو، باوضو ہو کر بیٹھو، سینوں تک ہاتھ اٹھا لو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، لگ لپٹ کر پوچھو. اس یقین کے ساتھ پوچھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے، میرے زبان کے حرکات کو سن رہا ہے. اس سے پہلے عقائد بیان کیے گئے نا، دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس کا اثر آ جانا چاہیے ہمارے اندر. ہماری روح اس کا اثر قبول کر لینا چاہیے. وہ عقائد ہماری جان کا حصہ بن جانا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے جب دعا مانگنے لگے تو پتہ چلے کہ عقائد کی گفتگو سن کر آ رہا ہے بھائی، اسی لیے یہ لگ لپٹ رہا ہے، ورنہ پتہ نہیں کتنے در کی ٹھوکر کھا رہا تھا. آج اس کو کسی نے خدا کا در دکھا دیا ہے. کسی نے کہا وہاں وہ ہے در، وہاں ہے، وہاں سنا جاتا ہے، وہاں عطا کیا جاتا ہے، وہاں اب تک بے شمار لوگوں کو صحت مل چکی ہے، پتہ نہیں کتنے بے شمار لاکھوں کروڑوں کی غربتیں دور ہو چکی، کتنے بے اولاد والے ہو گئے، اور کتنے مجبور جو ہے تنگ دستیوں سے چھٹکارا پا گئے. وہ ہے. یہ چیز ہمارے ذہنوں میں بیٹھی رہنی چاہیے. کبھی کوئی بیماری ہم کو ڈرا نہ سکے. علاج کرائیں، گھبرائیں نہیں. ہاں میں علاج کراتا ہوں، تدبیر کریں.
آج کل لوگ روتے بیٹھ جاتے ہیں کوئی بیمار ہو جائے، میں کہتا ہوں روتے کیوں ہو؟ ٹھیک ہے سنبھالو اپنے آپ کو، اسے دواخانے کو لے کر جاؤ، تدبیر کرو، اسے کھلاؤ، اسے دوائی دو، اور اللہ کی بارگاہ میں صحت پوچھو، اسباب بھی اختیار کرو، تمہارا کام جتنا ہے وہ کرو، اولاد ہونا ہے شادی تو کرو، تمہارا کام اتنا ہو گیا، باقی اللہ تعالیٰ اولاد دینا ہے نہیں دینا ہے، کتنی دینا ہے، زیادہ دینا ہے کم دینا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ دینا ہے تو زیادہ دے گا، نہیں دینا ہے تو ایک بھی نہیں دے گا، اللہ چاہے تو لڑکے دے گا، نہیں تو لڑکیاں دے گا، لیکن یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ آگے لکھتے ہیں کہ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ہم کو جو کرنا ہے لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے۔ ہم کو کھیتی کرنا ہے، لیکن جو ہے اگر سب چیزیں ٹھیک ہونے کے باوجود بھی اگر کھیتی خراب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، حاکم ہونے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہماری کوئی مصلحت ہو، ہم اپنے چھوٹے ذہن سے نہیں سمجھ سکتے۔ ہم نے خوب علاج کرایا اپنے کسی عزیز کا، پھر بھی موت واقع ہو گئی تو ہم نہیں جانتے اس کی مصلحت کو، کیونکہ بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بعض دفعہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آ جاتا ہے اعمال کے اعتبار سے، تو اسے اللہ تعالیٰ بہت جلدی بلا لیتے ہیں، اس وجہ سے کہ کہیں نفس اسے کوئی اور کام میں مبتلا نہ کر دے، شیطان کوئی اور اس میں دور نہ کر دے، ابھی اچھا ہے اسے بلا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلا لیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے لیے صحت مانگے اور صحت نہ ہو، اور اللہ نے اس کے لیے یہ انتظام کر دے کہ یہ بندہ میرے پاس آ جائے۔ اگر کسی کو عزت کے ساتھ بلایا جا رہا ہے تو آخرت کی طرف جانا ہی بہت اچھا ہے۔ آخرت کوئی نفرت اور کراہت کی چیز نہیں ہے، ہاں برے اعمال والوں کے لیے بڑا برا ٹھکانہ ہے، ورنہ اچھے اعمال والوں کے لیے، اچھے عقائد والوں کے لیے، اچھے اخلاق والوں کے لیے، اچھے اعمال والوں کے لیے وہ جزا کی جگہ ہے، وہ انعام پانے کی جگہ ہے، وہ راحت پانے کی جگہ ہے، وہ خوشیوں کی جگہ ہے، اور دائمی خوشیوں کی جگہ ہے۔ ہم آئیں گے ادھر بھی انشاءاللہ ان عقائد کی طرف بھی، یہ بیچ بیچ میں اشارے دے رہا ہوں۔ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ لڑکا یا لڑکی دینا، ابھی بات آ گئی ہے، لڑکا یا لڑکی دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ ہی جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اسی لیے لڑکا دے دیا بہت پھول گئے، لڑکی دے دیا بہت سکڑ گئے، جیسا کہ بعض دفعہ لوگوں میں دیکھا جاتا ہے۔ پھر کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ میں کبھی ایسا محسوس کرتا ہوں، معاف کیجئے اپنائیت کی وجہ سے بول رہا ہوں، کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے کھیل کر رہا ہے، تلاوت کرتا ہے کہ کھیلتا ہے۔ جب تلاوت کر رہا ہے، جب جو ہے نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونا چاہیے، تعلق کو ہموار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے افعال کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب سمجھنا چاہیے، اور ایک بندہ بنا رہنا چاہیے۔ لڑکا ہو گیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا بہت بڑا کمال ہے، ماں باپ دونوں سمجھتے ہیں یہ دیکھو جی ہم اتنے با کمال ہیں کہ ہمارا لڑکا ہو گیا، اور کسی کو لڑکی ہوگی تو دیکھیں لڑکی ہوگی تم کیا ہو، لڑکی ہوگی تم کو۔ یہ ایک ایمان والے کی ذہنیت نہیں ہے۔ کفار خوش ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہم کو لڑکے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہاری خالی لڑکیاں ہیں۔ یہ تو ان کے خیالات ہیں، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کسی کو لڑکیاں نفرت کی وجہ سے دیتا ہے؟ ارے سید الانبیاء کو لڑکیاں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کیا خیالات فرسودہ گھس کر آ رہے ہیں، کیا کچرا جمع ہو رہا ہے ہمارے دماغوں کے اندر؟ تو اس کی صفائی چاہیے۔ ایسا سوچنا بس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اللہ کو معلوم ہے کسے کیا دینا ہے، کس کی خدمت کس سے لینا ہے، کس سے لڑکے کی خدمت لینا ہے، کس سے لڑکیوں کی خدمت لینا ہے۔
اللہ نے خدمت کے دیے. آدمی اولاد ہو جاتی ہے تو خدمت ہی کرنا پڑتا ہے. لڑکا ہو جائے تو کیا ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ خدمت کرو. لوگ سمجھتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرنا ہے. ارے ماں باپ کی خدمت تو کرنا ہے، لیکن جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ماں باپ کی خدمت جوان بیٹے کرتے ہیں. لیکن اب وہ بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ یا بچی، اب جو ہے یہ ماں باپ جوان ہیں، اب یہ جوان اس کی خدمت کریں گے. تو بچہ ہو جائے یا بچی ہو جائے اس کی خدمت کرنا ہے. اسے دوائی کی ضرورت پڑی تو دوائی لانا ہے، خدمت کرنا ہے. اسے کھلانا ہے، اسے لقمے بنا کر دینا ہے، اسے دسترخوان پر کھلانا ہے، پھل فروٹ کھلانا ہے، اسے قرآن سکھانا ہے، اسے نماز سکھانا ہے، اس کی تربیت کرنا ہے، اسے عقیدہ بیان کرنا ہے، اس کے سامنے خدمت کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو پوچھو گی کہ ہم نے تم کو لڑکا دیا تھا، اسے قرآن پڑھائے تھے، نماز سکھائے تھے، عقیدے سکھائے تھے، بیمار ہوا تو دوائی دلائے تھے، بھوکا ہوا تو کھانا کھلائے تھے، پیاسا رہا تو جو ہے پانی دیے تھے، اور ایسا گھر دیے تھے جس میں آرام سے نیند آ سکے یا جس میں نیند ہی نہ آئے ایسا دیے تھے. ایسا لباس دیے تھے جس میں بدن چھپ سکے یا پورا نامکمل لباس دیے تھے. یہ پوچھ کی بات ہے، یہ خدمت کی بات ہے. اللہ کسی سے لڑکوں کی خدمت لے رہا ہے، کسی سے لڑکیوں کی خدمت لے رہا ہے. لیکن پوچھے گا، لڑکے دے کر بھی پوچھے گا، لڑکیاں دے کر بھی پوچھے گا. بتاؤ لڑکیاں دیا تھا 3 تم کو، کیا کیے؟ پوچھے گا. بندگی کرنا ہے، ذمہ داری نبھانا ہے. اگر ان کی اچھی طرح سے پال پوس کر تربیت کرے، اچھی جگہ نکاح کر دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب ہے قیامت میں. آؤ بھی آؤ تو بہت اچھے. نہیں اس کو جو ان کی ضرورتیں پوری نہیں کر رہا، لڑکوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لڑکیوں کو دیکھ کر منہ لٹکاتا ہے، اور جو ہے ان کی شادیوں کو بوجھ سمجھ رہا ہے، کسی طرح یہ بوجھ میرے کندھوں سے اتر جائے اس کے لیے لاپرواہی کر رہا ہے. کون تو بھی آگے تو رشتہ منظور کر رہا ہے. دیکھ بھی کیسا بھی ہے مصیبت میری بیٹی کی ٹل گئی تو ہمیں پار ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے، ذمہ داری کا کام ہے. کہاں شادی کرتے ہو، کہاں نہیں کرتے ہو. اس لڑکی کے لیے ایسا گھر ہونا چاہیے جیسے باپ کا گھر تھا. اس کے لیے ذمہ داری کے ساتھ یا قریب لگ بھگ وہاں مطمئن رہ سکے. جیسے بچپن سے لے کر جوانی تک کی زندگی یہاں گزاری ہے لڑکی، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کی زندگی گزارنے کا معقول گھر ہونا چاہیے. اس میں ذمہ داری سے کام لے. اسی طرح جو ہے لاپرواہی الٹ اپنی، یہ میرے طرف سے ذمہ داری ہے. اس کی اپنے اسباب کے مطابق کوشش بھی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرتا رہے. اس کی کوششوں میں اللہ برکت دیں گے، مدد بھی فرمائیں گے. تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکلات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بکری کے بچے کا چھوٹا پیٹ ہے اسے بھی بھر دیتے ہیں. ہاتھی کا پیٹ بہت بڑا ہے، ہاتھی سے جا کر پوچھئے آپ تو بہت کھاتے ہیں، آپ کو نہیں ملتا ہوگا. نہیں روزانہ ملتا ہے، آرام سے سوتا ہوں. بولے گا، اگر زبان دے دے اللہ تعالیٰ بول پڑے گا وہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو 2 بچے دے دے، 4 بچے دے دے، 1 لڑکی دے دے، 3 لڑکیاں دے دے، 4 لڑکیاں دے دے، اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کروانے والا ہے. اسے آدمی کیوں لے کر اپنے جو ہے پریشانی اٹھائے. تو اللہ تعالیٰ نے لڑکا دیا ہے یا لڑکی دی ہے تو اللہ ضائع کرے گا؟ اللہ ضائع نہیں کرے گا. جیسے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے معلوم کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ کو اللہ کا حکم ہے یہاں چھوڑ جانے کا. ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے کہا ہے گام کو یہاں رکنے کے لیے، آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہاں چھوڑ کر آؤ، اور اللہ چاہتا ہے کہ حاجرہ یہاں رہے اس بے آب و گیا میدان میں. ٹھیک ہے، حضرت حاجرہ رہنے کے لیے تیار ہے وہاں. آپ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے. تو اسی طرح جسے لڑکا ملا ہے تو اللہ کی طرف سے ملا ہے، کیوں پریشان ہو. اور لڑکی ملی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے دیا ہے. تو ان لڑکیوں کا لڑکوں کا اللہ ہی منتظم ہے. بیماری یا شفا دینا اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کے ذمے نہیں ہے. بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ملتی ہے، لیکن ہم کو احتیاط کرنے کا حکم ہے.
بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اب مجھے بارش میں بھیگے تو بھی کیا بھی نہیں ہے مسئلہ، میں بھیگ سکتا ہوں، اللہ چاہے تو ہی میں بیمار ہوں گا، یہ بارش سے میں بیمار نہیں ہو سکتا۔ ایک صاحب کے ساتھ میں گاڑی میں بیٹھ کر جا رہا تھا، وہ بہت ذرا تیز چلا رہے تھے، میں نے کہا دادی احتیاط سے چلائیے، نہیں اللہ جو ہوگا اللہ ہے، میں نے کہا اللہ ہی ہے، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو برائی کے اسباب بھی جمع ہو جاتے ہیں، جب گرنے کا ٹائم آ جاتا ہے نا گاڑی سے، تب جو ہے ایسا تیز چلانے کے اسباب بھی جمع ہو جاتے ہیں، تب وہ کنٹرول میں کر لیے، اللہ ہی کرتا ہے۔ لیکن ہم زہر کھا لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت زہر کو اثر انگیز کر دے گی اور آدمی مر جائے گا۔ اگر آدمی اللہ ہی دینے والا ہے لیکن دوا آدمی کھائے تو اللہ تعالیٰ دوا سے شفا مقدر ہے تو دے دے گا، اللہ ہی دے گا، اور جس دن دوا سے شفا مقدر نہیں ہے اس دن وہ موت وہ بیماری اس کی موت کا مقدمہ بن جائے گی۔ لیکن ہم کو حکم ہے کہ ہم صحت مند رہنے کی کوشش کریں، میرے الفاظ پر غور کیجئے، خالی جو ہے یہ نہیں، کوشش کریں باقاعدہ صحت مند رہنے کی۔ اگر آپ کو صحت مند رہنے کے لیے دوائی کھانے کی ضرورت ہے، پابندی سے دوائی کھاتے رہیں۔ آپ کو صحت مند رہنے کے لیے ایکسرسائز کی ضرورت ہے، پابندی سے ایکسرسائز کرتے رہیے۔ آپ کو دوائی جو ہے آپ کو صحت مند رہنے کے لیے پھلوں کے کھانے کی ضرورت ہے تو آپ بے تکلف پھل لا کر کھائیے۔ آپ کو کسی چیز سے پرہیز کرنا ہے تو آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ یہ جسم بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، یہ اللہ کا جسم ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جیسے روزی اللہ دیتا ہے یہ جسم بھی تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اسی لیے خودکشی کرنے والا گنہگار کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے دیے ہوئے جسم کو ضائع کرنے کی تجھے کیا ضرورت تھی؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے جسم کو ضائع نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے جسم سے لاپرواہی کیوں کریں؟ اس کی بھی پرواہ کریں۔ بیمار ہو تو اسے غفلت نہ کریں، بھوک لگے تو کھانا وقت پر کھائیں، پانی پئیں، ورزش کریں، صاف ستھرے ماحول میں رہیں، اچھے کپڑے پہنیں، خوش رہنے کی کوشش کریں، مسکرانے کی بات آ جائے تو مسکرائیں، خشک بن کر نہ رہیں، رونے کی بات آئے تو ایک دو آنسو گرا لیں، بالکل پتھر دل بن کر نہ رہیں۔ کبھی کبھی رونا بھی ضروری ہے، انسان کو بالکل پتھر دلی کے ساتھ زندگی نہیں ہو سکتی، کبھی خوش ہونا بھی ضروری ہے، بالکل ہونٹ سی کر زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بیماری یا شفا اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن صحت مند رہنے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ ہم باوجود کوشش کے پھر بھی کبھی بیمار ہوئے تو وہ جو ہے ہمارے لیے بیماری گناہوں کے معاف ہونے کا وہ ذریعہ بنے گی۔ ہم خامخواہ جا کر ٹھنڈی ہوا میں جا کر اور بارش میں بھیگ کر اور یہ سمجھیں کہ جو بیمار ہوا ہوں یہ گناہوں کے معاف ہونے کے اس میں لگا لیجئے یہ حساب میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ احتیاط کریں، پھر بھی بیمار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انشاءاللہ اس بیماری پر اجر ہی ملے گا، اور اگر گناہ ہیں تو ذمے گناہ معاف ہوں گے، اور اگر ذمے گناہ نہیں ہے، اعمال ٹھیک ہیں تو جو ہے وہ بہت محتاط بندہ ہے تو انشاءاللہ اس کا اور رتبہ بیماری کی وجہ سے بھی بڑھ جائے گا۔ عزت یا ذلت دینا سب اسی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ذلیل کو عزت دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی معمولی لوگوں کو بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے کسی معمولی آدمی کی بہت عزت ہو گئی تو پریشان ہونے کی بات نہیں کہ یہ بہت بڑھ جا رہا نا، آگے بہت یہ ہو جا رہا نا، یہ نہیں بڑھ رہا ہے، وہ اللہ بڑھا رہے ہیں اس کو۔ اسے یہ سوچے گا ہم کوئی ہنس رہا ہے تو کہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں کو اور اضافہ کرے، یہ کتنا اچھا ہے۔ کوئی گھر بنا رہا ہے تو کہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے، بھائی اللہ نے آپ کے لیے خاص گھر کا انتظام کیا، بہت اچھا، ماشاءاللہ، اللہ برکتیں دے، بولیے، اللہ بلاؤں سے بچائے، بولیے، اللہ نے دیا ہے نا، آپ تائید کیجئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اللہ نے اسے دیا ہے تو آپ اللہ کے بندے ہونے کی وجہ سے اللہ کی اس عطا کی تعریف کیجئے کہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بہت بڑھ جا رہا ہے آگے اور پریشان ہو رہے ہیں، اسے کیوں اتنا مل رہا ہے، یہ کیوں اتنے عہدے پر جا رہا ہے، یہ کیوں اتنا مال کما لے رہا ہے، یہ اس کی عزت بہت ہو جا رہی ہے۔ ارے اللہ عزت دے رہے ہیں اسے، اگر کسی کو اللہ عزت دے رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے سمجھو، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو بھی عزت دے، کیوں پریشان ہوتے ہیں کسی کی عزت کو یہ دیکھ کر، اللہ نے دیا ہے اسے۔ تو پیٹ میں درد کر لینے کی ضرورت
نہیں ہے کسی کی عزت کو دیکھ کر کسی کی شان ہو رہی ہے، لوگ کسی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، کسی کی جوتیاں ٹھیک کر رہے ہیں، کسی کے سامنے ادب سے یہ کر رہے ہیں، معاملہ کر رہے ہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دیا ہے، ہم کو بھی دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح ذلت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے تو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ کر بھی بٹھا کر بھی ذلیل کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ عہدے پر میں فائز ہو جاؤں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ میں گھر میں جھاڑو دے دوں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ جھاڑو دینے سے کبھی ذلت ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کا کام کیے ہیں۔ میں بازار سے سبزی لاؤں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا، ارے یہ ذلت کے کام ہی نہیں ہے بھائی۔ وی آئی پی لائف مینٹین کرنے کے لیے ایک آدمی فرق ڈالنے والی چیزیں نہیں ہے، کہاں دماغ ان کا چلا گیا ہے۔ یہ ذلتیں لے کر آنے والی چیزیں نہیں ہیں، ذلتیں تو لے کر آتی ہیں خدا کی نافرمانیاں۔ ایک آدمی خدا کی نافرمانی کرے گا تو وہ جو ہے بڑے عہدے پر بھی بیٹھے گا تو ذلیل ہو جائے گا۔ ایک آدمی جو ہے گھاس بیچ رہا ہے بازار میں بیٹھ کر، اللہ تعالیٰ اسے اس کے اعمال اچھے ہیں تو اسے عزتوں پر پہنچا سکتا ہے۔ ایک آدمی بادشاہ بنا ہوا ہے لیکن وہ اللہ کو پسند نہیں ہے تو پتہ نہیں اللہ کب گرا دے اسے بادشاہت سے، ہو سکتا ہے ایسا، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ جب تک کسی کی بادشاہت چلنی ہے چلے گی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ گرانا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اسی طرح عزت جنہیں ملی ہے وہ سوچنا چاہیے اللہ نے عزت دی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے محلے میں عزت دی، تو نے گھر میں عزت دی، تو نے بچوں میں عزت دی، تو نے رشتہ داروں میں عزت دی، تو نے شاگردوں میں عزت دی، تو نے متعلقین میں عزت دی، تیرا شکر ہے، تیری ستاری ہے۔ اگر تو ستاری کا پردہ پھاڑ دے تو سب مجھ سے نفرت کرنے لگے، کوئی مجھے قریب نہ بلائے، کوئی مجھے یہ نہ کرے۔ ایسا ہے معاملہ۔ اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے اور اس کے پوشیدہ اعمال سے، جو ہمارے پوشیدہ کاموں سے اگر کسی کے اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے سب نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ ہر آدمی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اللہ اس کی کیسی کیسی ستاری فرما رہا ہے اور کیسے کیسے اس کے عیوب کو چھپا رہا ہے، کہ آدمی نہیں جانتا میں کتنا کمینہ ہوں، میں کتنا ذلیل ہوں، اور میں جو ہے نمازی ہونے کے باوجود کیسا ہوں، مسلمان ہونے کے باوجود کیسا ہوں، میری زبان کیسی ہے، میری آنکھیں کتنی گندی ہیں، میرے کانوں میں کیا کیا جو ہے گندگیاں بھر رہا ہوں، میرے دل میں کیسے کیسے حسد پکا رہا ہوں، یہ نہیں جانتا ہے۔ ان برائیوں کے ساتھ اللہ اسے اٹھا کر دور پھینک دے تو کون اللہ کو روک سکتا ہے؟ ذلیل و رسوا کر دیں کہ ایسے دل کے ساتھ، ایسی آنکھیں تیری، ایسا کمینہ، ایسی بے شرم نگاہیں اور ایسی بدزبانیاں تیرے ساتھ ہیں، ایسا گندا دل، نالی کی طرح دل تیرا ہے، تجھے کیا عزت دینا، تجھے کیا دولت دینا؟ اگر اللہ تعالیٰ ایسا عتاب فرما دے تو کوئی ہے بچانے والا؟ نہیں ہے۔ اسی لیے عزت اور ذلت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے۔ اللہ نے عزت دیا ہے، اے اللہ تیرا کرم ہے، شکر کی توفیق دے، ہمت دے، تو نے عزت دی ہے، ورنہ میں ذلت کے ہی لائق تھا، ورنہ فلاں میرا عمل۔ اپنے اعمال کو، تنہائی کے، جلوتوں کے سب اعمال کو غور کرو، پتہ چلے گا اپنی اوقات یاد آ جائے گی۔ کب اٹھتے ہیں دیکھو، کب اٹھنا چاہیے پتہ چل جائے گا، میں کتنا اچھا ہوں کتنا برا ہوں، کیا بول رہا ہوں کیا بولنا چاہیے۔ اس زبان کے حساب سے سوچو، فیصلہ ہو جائے گا اچھے انسان کی زبان ہے کہ میری خراب انسان کی زبان ہے، مقبول زبان ہے کہ مردود زبان ہے، مومنانہ زبان ہے کہ جو ہے فاسقانہ زبان ہے۔ دیکھ لو، ہم غور نہیں کرتے، ہماری عادت یہ بنی ہوئی ہے دوسرا کیا کر رہا ہے وہ دیکھتے ہیں، دیکھیں نماز میں نہیں آئے دیکھتے ہیں، اور خود نہیں آئے تو وہ اصل میں وہ مسئلہ ہو گیا تھا نا میرا، وہ میں رات میں 3 بجے پہنچ گیا تھا، اور وہ جو پہلے جو نماز میں نہیں آیا وہ رات کے 9 بجے سو کر نہیں آیا، اور انہوں نے دیکھ لیا تھا اسے 9 بجے۔ اپنے بارے میں یہ ہے کہ میں رات 3 بجے سویا تھا، اور دوسرے کے بارے میں یہ ہے کہ وہ 9 بجے سوتا ہے اور اٹھتا نہیں ہے فجر میں۔ یہ اپنے بارے میں ایسا خیال رکھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، ہو سکتا ہے کہ بھئی میں نے سنا ہے کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم جب دیکھتے تھے کہ کوئی جو ہے ان کے قریب نماز میں نہیں ہے تو فجر کی نماز کے بعد ان کے دروازے پر دستک دیتے اور یہ پوچھتے کہ میں نے آپ کو نماز میں محسوس نہیں کیا، سوچا کہ آپ کچھ تکلیف میں ہوں گے یا طبیعت خراب ہوگی، میں طبیعت معلوم کرنے کے لیے آ گیا۔ یہ تھا، طبیعت خراب ہوگی یہ سمجھتے تھے،
خواہ وہ آدمی تندرست ہی رہے، وہ غفلت ہی سے چھوڑا ہوگا، وہ غافل ہو کر ہی نیند میں بستر میں پڑا تھا ہوگا، لیکن وہ یہ تو کہے گا نا نہیں حضرت میرے لیے دعا فرمائیے، صحت اچھی دی ہے، یہ غفلت بھرا بندہ ہے، یہ گندا بندہ ہے، اللہ سے غافل بندہ ہے، آپ دعا کیجئے میں کل نماز پہ آ جاؤں گا۔ اس کی غفلت دور ہو سکتی ہے اس عمل سے، لیکن جب تک اس کی غفلت معلوم نہیں ہوئی، بدزنی اور بدگمانی کو اپنے دل میں پیدا ہونے نہیں دیا۔ یہ ہے ہمارے اکابر، یہ ہے ہمارے اسلاف۔ اسی لیے جو ہے کسی کو ہم عزت اور ذلت جو ہے سب دینا اللہ ہی کے قبضے میں ہے، سب اسی کا کام ہے۔ کسی نبی یا ولی، غوث و ابدال یا کسی پیر و فقیر کا یہ کام نہیں ہے۔ بعض لوگ ولیوں کی طرف سے سمجھتے ہیں اگر ہم اس ولی کی مزار پر چادر نہیں چڑھائیں گے تو پتہ نہیں ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، سمجھتے ہیں بعض لوگ، بہت تکلیف دیں گے ہم کو، اس طرح کی باتیں۔ ارے وہ اپنی حیات میں تکلیف نہیں دیے تو کیا ممات کے جو دنیا سے جانے کے بعد کیا تکلیف دیں گے؟ یہ سب خیالات ہیں، یہ خیالات ہیں، یہ کوئی اچھے یہ نہیں ہے۔ یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آتا ہے یہ چیزیں، یہ عقیدہ نمبر 5 ہے۔ یہ مختصر طور پر میں نے آپ حضرات کے سامنے بتا دیا ہے۔ اس طرح کے خیالات کو آپ اور گہرا کرنے کی اپنے دماغ کی لکیروں پر اسے اور گہرا کیجئے۔ انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے گھر میں بھی یہ بہت معین بنیں گی، آپ کی زندگی میں انقلاب لائیں گے خیالات، آپ کی نمازوں میں دم پیدا کریں گے۔ نماز پڑھ کر آپ کو خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور دعا مانگتے ہوئے ایک امید اور قوت محسوس کریں گے آپ کہ اللہ تعالیٰ اس کی در سے ہی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ آپ کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، عبادات میں تبدیلی آئے گی، قبر میں بھی اس کا اثر دیکھیں گے، آخرت میں بھی دیکھیں گے، روح بھی ایک شادمہ ہوگی کہ واقعتاً اب میری بھی غذا مجھے ملنی شروع ہو گئی۔ روح کے لیے یہی غذائیں ہیں۔ جیسے ایک آدمی کا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، ایک آدمی کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، ارے بھئی اس کا دماغ ذرا ٹھیک نہیں ہے بول رہے۔ یہ عقائد، صحیح عقائد ہمارے روح کی دماغ کی غذا ہیں۔ یہ جو جسم کا دماغ ہے اس کے اندر بھی ایک دماغ ہوگا نا، روح کا دماغ۔ یہ جسم تو جو ہے پنجرہ ہے، پرندہ اندر ہے، جسم اندر ہے، یہ پنجرہ ایک دن خالی ہو جائے گا۔ وہ جو دماغ ہے اس کے لیے عقائد اس کو تر و تازہ رکھیں گے۔ آدمی کا جیسا دماغ درست رہتا ہے تو وہ اپنے سارے کام ٹھیک ٹھیک کرتا ہے، دنیا کے کام بھی ٹھیک پڑھاتا ہے، ٹھیک بات کرتا ہے۔ دماغ درست نہیں رہا تو ٹھیک بات بھی نہیں کر سکتا، کوئی کام ٹھیک بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح عقائد درست نہیں رہے تو کوئی نیک اعمال بھی ٹھیک نہیں کر سکتا، اس میں بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر لے گا۔ یہ عقائد بھی اس کے دماغ کو، اس کی روحانی دماغ کو درست رکھنے کا کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے عقائد کو اختیار کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے اور صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے گمراہ کن عقائد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔